سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 109۔ سورۃ المائدہ کا 15واں رکوع، 7ویں پارے کا 5واں رکوع۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا، یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا۔ اس سوال میں منکرین کی توبیخ ہے، یعنی کل بروز قیامت انہیں رسوا کیا جائے گا۔ قالوا لا علم لنا، رسول عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کا یہ جواب کمال ادب کی شان کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اپنے علم کو اصلاً نظر میں نہ لائیں گے، یعنی وہ یہ تصور کریں گے کہ اللہ کے علم کے سامنے ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے، اور وہ اپنے علم کو قابل ذکر قرار نہ دیں گے، اور اپنا معاملہ اور یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اور انصاف پر وہ سپرد کر دیں گے۔ تو اس لیے وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ حالانکہ جب وہ رسول گئے اور اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی تو قوم نے جو جواب دیا وہ جانتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے علم کے سامنے مخلوق کے علم کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ذاتی ہے، مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، مخلوق کا علم محدود ہے۔ ساری مخلوق کا علم جمع کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق کا علم جمع ہو اور اللہ کے علم کے سامنے اگر تصور کیا جائے تو اس کو یوں سمجھیے کہ کروڑوں سمندر ہوں اور کروڑوں سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہو، تو فرماتے ہیں کروڑوں سمندروں اور ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے وہ نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور مخلوق کے علم کے درمیان نہیں پائی جاتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بہت وسیع علم عطا فرمایا، اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، ساری مخلوق کا علم عطا فرمایا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر، وعلی والدتک، اور اپنی ماں پر، یعنی قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، یاد کر میرا وہ احسان جو میں نے تیرے اوپر کیا اور تیری ماں کے اوپر کیا، کہ تیری ماں کو پاک کیا اور اس زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت دی۔ اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے اور حوادث میں ان کی مدد کرتے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر کا ہو کر، یعنی چھوٹی عمر میں، اور پکی عمر سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نزول فرمائیں گے، کیونکہ پکی عمر کا وقت آنے سے پہلے ہی آپ اٹھا لیے گئے تھے۔ نزول کے وقت آپ کی عمر 33 سال ہوگی، آپ 33 سال کے جوان کی صورت میں جلوہ افروز ہوں گے،
اور اس آیت کے مطابق آپ کلام کریں گے، وہی کلام کریں گے جو پالے میں فرمایا تھا، انی عبداللہ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، یعنی علوم کے راز سکھائے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا، فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا۔ اندھے اور سفید داغ والے کو بینا اور تندرست کرنا اور مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے نکالنا، یہ سب بِإِذْنِ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جلیلہ ہیں۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا۔ یہ ایک اور نعمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات باہرات دیکھ کر آپ کے قتل کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، یہودی نامراد رہ گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان میں سے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور یاد کرو جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ حواری سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے اور آپ سے محبت کرنے والے اور مخلص لوگ تھے۔ قالوا آمنا، تو وہ بولے ہم ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، ظاہر میں باطن میں ہم مخلص ہیں اور فرمانبردار ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔